السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی، آپ کے بچوں کی صحت، عزت، ایمان میں اپنی خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور آج میں بنا رہی ہوں چنا مسالہ۔ تو یہ بلیک چنے اور وائٹ چنے دونوں کے ساتھ بن سکتا ہے۔ تو دیکھیں میں نے چنا بوائل کر کے رکھ دیا ہے اور اب میں اس کا مسالہ بنا رہی ہوں۔ تو چنا الگ سے بوائل ہوا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑے سے تیل میں نے بس ایک پیاز کاٹ لیا، کیونکہ ہم 2 لوگوں کے لیے بنے گا تو اسی لیے تھوڑا سا ہی میں بنا رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں پیاز فرائی ہوا تو ساتھ ساتھ میں نے اس میں کڑی پتہ ڈال دیا۔ تھوڑا سا چنے میں نا کھٹا پن اچھا لگتا ہے اور کڑی کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے، اور کڑی تھوڑا سا کھٹا کھٹا سا ذائقہ دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں تھوڑا دیر کڑی پتہ بھی ڈال کے چلا لیا، مکس کر لیا، اور اب اس میں ڈالنا شروع کروں گی مسالے۔ تو بس اس میں نارمل سے ہی مسالے ڈلتے، زیادہ کوئی مسالے نہیں۔ یہ دیکھیں 2 ٹماٹر میں نے درمیانی سائز کے جو ہے وہ اس میں کاٹ کر ڈال لیے، اور اب ٹماٹر مکس کروں گی، ساتھ ساتھ اس میں ڈلیں گے کچھ مسالے۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ ریسپی جو ہے نا میں خاص مس ناہید کے لیے بنا رہی ہوں۔ تو مس ناہید مریم کے اسکول میں ہوتی تھی، تو انہوں نے مجھے میسج پہ بولا تھا کہ آپ نے جو رمضان کی پہلی ویڈیو ڈالی اس میں آپ نے جو چنے بنائے اس کی آپ نے ریسپی تو ڈالی نہیں ہے۔ تو مجھے تو بڑے ڈیفرنٹ لگے، تو میں نے خیر ان کو میسج میں بتا دیا تھا پورا، مگر پھر بھی میں نے بولا چلو ایک ویڈیو بنا دے دوں تاکہ مس کو آسانی ہو جائے، تو دیکھ کے زیادہ سمجھ میں آتا ہے کیسے بن رہا ہے۔ تو دیکھیں اب یہ نمک ڈال کے میں نے اس کو بھون لیا ہے نا، تو اب نمک کے وجہ کا ٹماٹر ذرا جلدی گل جاتے اور مکس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اب میں نے نا سارے مسالے ڈال دیے، آدھا چمچ ہلدی، آدھا چمچ ہی مرچ ڈالا ہے، اور آدھا سے بھی کم جو ہے نا وہ زیرہ کالی مرچ دونوں مکس کر کے آدھا چمچ ڈالا میں نے۔ بس اتنے ہی مسالے بھی ڈالیں، یہ 4 چیزیں۔ نمک پہلے ڈل گیا تھا، ہلدی، مرچ اور زیرہ کالی مرچ، بس یہ اتنے مسالے ڈال دیے میں نے۔ اور یہ دیکھیں یہ بھن گیا اب، تو بس اس کو بس اتنا بھون لینا ہے کہ ہلدی کا کچا پن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ بس یہ ڈل گیا، اب اس میں دیکھیں چنے کے ساتھ ہم نے مکس کر لیا ہے، اور بس اب تھوڑا سا یہ جو کڑھائی ہے اس کو ہی میں دھو کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ چنے اس میں اچھے سے مکس ہو سکے۔ اور بس یہ نارمل ایک سمپل سی ریسپی ہے، بس اب چنے کو ہلکا سا تھوڑی دیر ایسی گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالے اور چنے آپس میں بالکل مکس ہو جائیں اور چنے کے اندر اچھے سے مسالہ چلا جائے۔ بس اب اس کو ڈھک کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تیل بہت کم، بلکہ تیل اگر کسی کو زیادہ پسند نہیں ہے، رمضان کے دنوں میں دل نہیں کرتا آئلی چیزیں کھائے نا، تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پیاز فرائی ہو جائے تو تیل پورا نکال کے بھی مسالہ بھون سکتے ہیں، اس سے بھی مسالہ بھی بھون جاتا ہے اور آئلی بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بس یہ دیکھیں اب یہ تیار ہو گیا۔ اب اس میں نے ڈال دیا آدھا چمچ گرم مسالہ، تو بس گرم مسالہ ڈال دیں گے یہاں پہ آپ۔ اس میں یہ دیکھیں تھوڑی سا ہرا دھنیا بھی میرے پاس تھوڑا ہی تھا، میں نے تھوڑا ہی ڈالا خیر۔ اور خیر میرا چنا بھی بہت تھوڑا ہی سا تھا، 2 لوگوں کے لیے میں نے صرف بنایا تھا۔ جب چنا بوائل کر کے میں رکھ لیتی ہوں، جب جتنا کھانا ہوتا ہے اتنا بنا لیتی ہوں۔ تو بس یہ اب گرم مسالہ اور ہرا دھنیا، اور ہر دھنیا کے ساتھ ساتھ آپ موٹی ہری مرچ بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو مرچی تیز پسند ہے۔ پھر بچے نہیں کھائیں گے تو اس لیے میں نے نہیں ڈالا ہے، میں پیاز کے ساتھ ہری مرچ لے لوں گی۔ تو بس اب یہ ہو گیا، بس تھوڑی دیر کے لیے دم میں چھوڑیں گے تاکہ گرم مسالے کا بھی فلیور آ جائے۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں یہاں افطار کی تیاری بھی چل رہی ہے، تو بس ہمارے گھر میں کچھ افطار بنے یا نہ بنے، یہ انڈے کے پکوڑے ضرور بنتے ہیں، تو بس انڈے کے پکوڑے بن رہے ہیں، اور یہ چنا بن گیا ہمارا۔ اور دیکھیں یہ بن گیا ہے، اور اب میں آپ کو اس کو دکھاؤں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے کھاتے ہیں۔ تو اس کو میں ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے کھاتی ہوں، کیونکہ ہمارے بچپن سے ہم نے ایسے ہی کھایا ہے، تو مجھے ویسے ہی پسند آتا ہے۔ تو اس کو میں کھاؤں گی چیوڑے کے ساتھ۔ یہ دیکھیں پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ ہے، اس کو میں نے دیکھیں ایک چھنی میں رکھ لیا اور تیل کو خوب گرم کر لینا ہے۔ گرم کرنے کے بعد اور آنچ دھیما کر کے یہ دیکھیں میں نے اس کو فرائی کر کے رکھ لیا ہے، اور بس اب جو ہے نا میں دکھاؤں گی کہ میں کس طرح سے اس کو مکس کر کے ہم کھائیں گے۔
تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے چنا ڈالا اور دیکھیں کڑی پتے کا اتنا اچھا فلیور آ رہا تھا، ذائقہ آ رہا تھا اور خوشبو بھی آ رہی تھی. تو بس یہ چنا نکال لیا اور اب اس میں سب سے پہلے جائے گا جو ہم نے چیوڑا فرائی کر کے رکھا تھا وہ جائے گا. اب وہ مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے. یہ میں پیالی بنا رہی ہوں حفصہ کے لیے، تو حفصہ تھوڑا ڈلوا رہی ہے، تو جتنا حفصہ ڈلوا رہی ہے اس کا ڈبل میں کھاتی ہوں، تو اسی لیے زیادہ چیوڑا لگتا ہے ہمارے گھر میں. تو بس دیکھیں یہ فرائی ہو، اب یہ ڈال دی. اس کے اوپر سے پیاز، ہری مرچ، ٹماٹر میرے پاس نہیں تھا تو ٹماٹر میں نے نہیں ڈالا، ٹماٹر، کھیرا، دھنیا سب ڈال کے اور پھر اس کو کھاتے ہیں. اور اوپر سے لیموں بھی ڈالتے ہیں، مگر حفصہ نے منع کر دیا تھا کہ لیموں نہیں ڈالیے گا. تو یہ دیکھیں لیموں کٹا ہوا ہے، مگر حفصہ نے بولا نہیں میں لیموں نہیں کھاؤں گی. تو بس حفصہ نے لیموں نہیں لیا. تو بس یہ اب تیار ہو گیا ہے. آپ بتائیے گا آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی. انشاءاللہ پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.